بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ عاصم الحکیم سلفی علماء میں سے ہیں، ان کی اس ویڈیو سے متعلق سوال ہے، اس کو دیکھ لیں تھوڑا سا، پھر میں اس پہ تبصرہ کرتا ہوں۔ It is not authentic. And the hadith backing it up is not authentic. So one should not do that. Not only that, some people make the adhan in the right ear, then they make the iqamah on the left ear. Why not complete the whole thing and let the child and the infant lead you in 2 rak'ah prayer? This is not from the sunnah. If it's not authentic, how could I insert it in my Islamic book? How can I ask people to do it? If it's authentic, wallahi, we would never stop doing it, and we would do it all the way. But what defines whether to do it or not is the authenticity of the hadith. And the hadith is not authentic. So what to do to a newborn? Nothing. Just praise Allah Azza wa Jalla. یہ صرف شیخ عاصم الحکیم کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ بہت سے وہ حضرات جو ناصر الدین البانی صاحب کی تقلید کیا کرتے ہیں، تو وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگے ہیں کہ جو بچے کی پیدائش کے وقت بچے کے کان میں اذان کہی جاتی ہے، یہ سب نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ سنت سے ثابت نہیں، اس طرح کی باتیں کی جانے لگی ہیں۔ ہمارے یہاں ہندوستان کے اندر بہت سے غیر مقلدین اس طرح کی باتیں کرنے لگے ہیں، اور ایسے پاکستان کے بہت سے غیر مقلدین اس طرح کی باتیں کرنے لگے ہیں۔ لیکن چونکہ امت مسلمہ کے اس کے اوپر عمل ہے اور عوام کا اسی پر عمل ہے، تو لوگ ان کی سنتے نہیں ہیں۔ تو جب سنتے نہیں ہیں، اس لیے بعض غیر مقلدین اس طرح کی باتیں کرنے لگے ہیں کہ نہیں، اس کے اوپر تو اجماع ہے۔ جیسے شیخ زبیر علی زئی تھے غیر مقلد علماء میں سے، وہ کہا کرتے تھے کہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس کے اوپر امت مسلمہ کا اجماع ہے، تو اجماع ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں ان حضرات کے یہاں کہی جاتی ہیں۔ تو بہرحال چونکہ شیخ عاصم الحکیم اس طرح کے آدمی ہیں کہ وہ حضرات جو ان کو انگلش آتی ہے وہ خاص طور سے ان کو سنا کرتے ہیں، تو یہ سلفی علماء میں سے ہیں، اور سلفی علماء میں سے بھی سب حضرات کی یہ رائے نہیں ہے، صرف چند حضرات کی رائے اس طرح کی ہے، ورنہ تو جمہور جو اہل علم سلفی حضرات میں سے بھی جو اکثریت ہے وہ بھی اسی کے اوپر عمل کرتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان کہی جاتی ہے۔ تو بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہوگی تو دائیں کان میں اذان کہی جائے گی اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے گی۔ آپ روایتوں کو دیکھ لیجیے، روایت ترمذی کے اندر آئی ہے، حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر باب قائم کیا ہے کہ باب الاذان فی اذن المولود، اور پھر روایت لے کر آئے ہیں حضرت عبید اللہ ابن ابی رافع اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں اذان کہی، حین ولدت فاطمہ، جب حضرت فاطمہ کے یہاں ان کی ولادت ہو، بالصلاۃ، یہ وہی اذان تھی جو نماز کے لیے کہی جاتی ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے، والعمل علیہ، اور اسی پر عمل بھی ہے۔ اچھا، یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ بعض رات نے حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے تو صحیح کہا ہے یہ، اس کے علاوہ حضرت امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ اس کو صحیح کہتے ہیں، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سکوت فرمایا ہے مستدرک حاکم پر جو کام کیا ہے علامہ ذہبی نے۔ تو بعض رات کہتے ہیں کہ نہیں، روایت سندن صحیح نہیں بلکہ ضعیف قسم کی یہ روایت ہے۔ ناصر الدین البانی صاحب کی پہلے تو رائے تھی کہ حسن درجے کی روایت ہے، پھر ان کی رائے تبدیل ہوئی، کہنے لگی کہ نہیں، ضعیف روایت ہے۔ تو بعض رات کہتے ہیں کہ ضعیف قسم کی روایت ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر حدیث جو ہے یہ صحیح ہے تب بھی اس پر عمل کیا جائے گا، اور اگر ضعیف قسم کی رائے تب بھی عمل کرنے میں عمل اس کے اوپر کیا جائے گا، اس لیے کہ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاذکار کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ محدثین فقہا وہ سب اس بات کے قائل ہیں کہ جو ضعیف حدیث ہے اس کو ترک نہیں کیا جائے گا، اس کے اوپر عمل کیا جائے گا، اور اس کے اوپر عمل کرنا جائز اور مستحب ہوگا جب تک کہ روایت موضوع نہ ہو۔ تو یہ کوئی موضوع روایت نہیں ہے، اسے تو بعض علم صحیح کہتے ہیں اور بعض حضرات جو ہے ضعیف قرار دیتے ہیں، اور پھر وہ جو ضعیف کہتے ہیں وہ بھی چونکہ اس کے اوپر عمل ہے، عمل ہونے کی وجہ سے اس کو قابل استدلال قرار دیتے ہیں۔ بہرحال ایسے ہی یہ دیکھیں مرقات المفاتیح ہیں، اس کے اندر یہ روایت ذکر کی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد روایت ذکر کرنے کے بعد یہاں لکھا گیا ہے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ کان یؤذن فی الیمنی و یقیم فی الیسری، کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ دائیں کان میں اذان کہا کرتے تھے، بائیں کان میں اقامت کہتے تھے، اذا ولد الصبی، جب بچے کی پیدائش ہوا کرتی تھی۔ اور پھر ایک اور دوسری روایت ذکر کر رکھی ہے کہ من ولد لہو ولد فأذن فی اذن الیمنی وقام فی اذن الیسری لم تضرہ ام الصبیان، یہ بھی روایت ذکر کی جاتی ہے۔ یہ اگرچہ اتنی مضبوط روایت نہیں ہے لیکن بہرحال اس کو تائید کے اندر پیش کیا جاتا ہے۔
تو یہ روایت بھی ہے۔ تو یہاں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا عمل بھی خاص طور سے ذکر کیا گیا ہے، اور اس عمل کو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کے جو، اگر آپ یوٹیوب پر جا کے اس مسئلے سے متعلق ان کو سنیں گے یا ایسے ان کی ویب سائٹ پر جا کر دیکھیں گے، جو سعودی عرب کے بہت بڑے مفتی تھے ظاہر ہے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دے رکھا ہے کہ وہ بچے کے دائیں کان میں اذان کہتے تھے اور بائیں کان میں اقامت کہا کرتے تھے۔ اور ایسے ایک بہت بڑے محدث تھے شیخ شعیب النوت، وہ فرماتے ہیں اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے جو ترمذی کے اندر آئی ہے کہ اس حدیث کے ضعیف ہونے کے باوجود بھی فقد عمل به جمہور الائمہ قدیما و حدیثا، کہ جمہور ائمہ جو ہیں انہوں نے اس حدیث کے اوپر عمل کیا ہے، چاہے وہ پرانے ہو چاہے نئے ہوں۔ وهو ما اشار الیہ المصنف بقوله والعمل علیہ، اور اسی کی طرف مصنف نے بھی اشارہ کیا ہے یہ کہہ کر کے کہ والعمل علیہ ولعلہ صححه لذلك، اور شاید حضرت نے اسی لیے اس کو صحیح بھی قرار دیا ہے۔ وقد اوردہ اہل العلم فی کتبہم، اور اہل علم اپنی کتابوں کے اندر لے کر آئے۔ جو شیخ عاصمی وہ تو مذاق بنا رہے ہیں کہ کیسے اپنی کتابوں کے اندر اس کو ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ کتابوں کے اندر لے کر آئے ہیں اہل علم، وبوبوا علیہ واستحبوہ، اور ابواب قائم کیے ہیں اور اس کو مستحب قرار دیا ہے۔ بہرحال یہ تفصیل ہے، تو بالکل اس کے اوپر عمل ہے اہل علم کا، اور یہ کہنا کہ ثابت ہی نہیں، عمل نہیں ہونا چاہیے، اسی طرح کی باتیں ہیں کہ آدمی جب اس طرح کے لوگوں کو سننا شروع کر دیتا ہے تو پھر وہ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو بہرحال نہیں سننا چاہیے، جو صحیح باتیں وہ میں نے عرض کر دی ہے۔